بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مقدس شفقت اینڈ آج ہم کرنے جا رہے ہیں ایپیسوڈ 67 کی ریڈنگ ناول نیم قلب سر اس قلم ایمی رائٹس اردو ناول آرٹنگ۔ سو فرسٹ آف آل ویلکم بیک ٹو می آلسو اینڈ ویلکم بیک ٹو یو آل آف یو۔ اور اگر آپ چاہتے ہو کہ میں اگین سے اپنی وائس میں ریکارڈنگ سٹارٹ کروں، آپ کو ایپیسوڈ ڈیلی ملے اور میری وائس میں ملے، تو لائک کمنٹ اینڈ شیئر زیادہ سے زیادہ کیجیے گا تاکہ میں واپس آفیشیلی آ سکوں۔ اور سب سے پہلے تو آپ سب سے پوچھنا چاہوں گی، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کا میرے بغیر سفر کیسا گزرا؟ میں نے تو سننے میں یہی آیا کہ سب نے کہا ہے کہ شکر ہے جان چھوٹی اس سے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ اوکے، تو زیادہ آپ لوگوں کو انتظار نہیں کرواتے، مگر ونس اگین میں کہہ رہی ہوں آپ سے، اگر آپ چاہتے ہو کہ میں وائس اوور دوں اور اسی طرح انرجیٹک ہو کے دوں، تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ کمنٹ اینڈ لائک اینڈ شیئر کرنا پڑے گا تاکہ ہماری رائٹر کو ڈائریکٹر کو لگ پتہ جائے کہ میں واقعی ضروری ہوں۔ مگر خیر اسے انہیں پہلے ہی پتہ ہے کہ میں واقعی ضروری ہوں ان کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو ایک بھرپور دھماکے دار انداز کے ساتھ۔ اگلے روز جب وہ گھر پہنچے تو ہر طرف چہل پہل تھی۔ بہت سارے ملازمین گھر کو پیلے پھولوں سے سجانے میں مصروف تھے۔ گاڑی مین گیٹ عبور کرتی تیزی سے داخلی دروازے کے سامنے رکی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترے۔ السلام علیکم صاحب، خوش آمدید۔ شوکی نے کہیں سے نمودار ہوتے ہوئے نہایت گرم جوشی سے سینے پر ہاتھ رکھ کر سائے کو ہم دیتے ہوئے سلام کیا۔ عمر نے سے بھرپور اپنائے سے گلے لگایا اور کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے پوچھا، وعلیکم السلام، کیسے ہو بھائی شوکی؟ میں ٹھیک صاحب، آپ کیسے ہیں؟ شوکی نے بھی مسکرا کر جواباً حال احوال پوچھا۔ میں بھی فٹ، عمر نے نہایت خوشگوار انداز میں جواب دیا، پھر شوکی کو سامان اندر لانے کی ہدایت دیتے ہوئے ایمان کا ہاتھ تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ آنگن سے حال کو جوڑتا بڑا دروازہ بور کرتے ہوئے ان دونوں کی آنکھیں سامنے کا ماحول دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی۔ دونوں کی نظروں نے دائیں سے بائیں جانب آہستہ آہستہ حرکت ہوئے اس قدر سجتی ہوئی حویلی کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ شادی کی تیاری کا یہ منظر ان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر تھا۔ ماضی میں اپنی شادی کی سادہ سی تیاری کے مقابلے میں یہ کوئی مختلف دنیا لگ رہی تھی۔ حال کا ایک ایک گوشہ پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا، جنہیں لڑیوں کی صورت ہر دیوار کے ساتھ لٹکایا گیا۔ رنگین پردے ہوا کے تازے جھونکوں سے یہاں وہاں پھیلا کر جھوم رہے تھے۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر داخلی دروازے کے قریب ہی گلاب کی پتیوں کے گھیرے میں فرش پر پیلے پھولوں سے ڈھکی ہوئی ایک ڈھولکی رکھی تھی۔ اس ڈھولک کو اس انداز میں سجا سنورا کر سیٹ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والا اسی کو تکتا رہ جائے۔ عام الفاظ میں اگر عمر کی سوچ بیان کی جائے تو شاید آج کے فنکشن میں دلہن سے زیادہ ڈھولک سجی ہوئی نظر آتی۔ عمر کو لگا جیسے شادی کا پورا بجٹ ہی دلہن کے بجائے ڈھولک پر لگا دیا گیا تھا۔ لمحے بھر کو وہ ٹھٹک کر رکا، نظریں دوبارہ اسی ڈھولک پر گئی۔ رنگ برنگے پھول، سجاوٹ کی باریکیاں اور ہر زاویے سے چمکتی روشنی، ہر شے کو باریک بینی سے گھورتے ہوئے دل ہی دل میں وہ حساب لگانے لگا، کتنے پھول، کتنی لاگت، کتنا سرمایہ اور کتنا نقصان۔ اور ایمان جو گھر کی سجاوٹ کو بہت انہماک سے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، نظر عمر کے سنجیدہ چہرے پر پڑی جو حسابی تاثرات لیے ڈھولک کو گھورتا ہوا سنجیدگی سے پائی پائی کا حساب نکال رہا تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم سمٹ گئی۔ اب اگر آپ کا حساب کتاب مکمل ہو گیا تو اندر چلیں؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے حفقی سے کہا، میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ اس ڈھولک کو دلہن بنانے کی آخر تم کیا تھی؟ سراسر فضول خرچی ہے یہ۔ کم سے کم 8 سے 9 ہزار کی لاگت تو صرف اس ایک ڈھول پر آ گئی ہوگی۔ عمر نے ایک نظر ایمان کو دیکھا اور پھر دشمنی سے ڈھولک کو گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی بات پر ایمان نے بے بسی سے آنکھیں گھمائی۔ یہ تو بس شروعات تھی، آگے جتنا خرچہ ہو رہا تھا نا، اس سب پر عمر کا رد عمل سوچ سوچ کر ایمان کا سر چکرا گیا تھا۔ اچھا چھوڑے نا، اندر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ عمر گھر کی سجاوٹ پر آنے والی پوری لاگت کو مزید باریکی سے معائنہ کرتے دل کا مریض بن جاتا، ایمان نے بازو کھینچ کر اسے اندر لے جانے والی کی تھی۔ اتنے میں شوکی بھی بیگ سے گھسیٹتا ہوا پیچھے آیا تھا۔ گھر والے سب کا؟ ایمان نے آگے پیچھے حالی حال کو دیکھتے شوکی سے پوچھا۔ باجیاں ساری اوپر ہیں، شام کے فنکشن کی تیاری کر رہی ہیں ہانی باجی کے کمرے میں، اور بڑے لوگ باہر لان میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں۔ شوکی نے تفصیل بتاتے سامان اوپر لے جانے کے لیے لفٹ کا رخ کیا تھا۔ گل لان میں بیٹھے تمام افراد کو چائے سرو کرتی ہوئی میرر وال کراس کر کے دوسری جانب سے اندر داخل ہوئی تو نظر سامنے سیڑھیوں کے پاس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے عمر اور ایمان پر پڑی۔ گل کے منہ میں جاتا ہوا پیلا لڈو دانتوں کے درمیان ہی اٹک رہا۔ او بی بی جی، ہنی مون والی جوڑی آ گئی جے۔
وہ الٹے قدموں رولر ڈالتے ہوئے واپس لان کی جانب آ گئی تھی۔ دائیں جانب سے اٹھتی شوق حواس پر عمر اور ایمان نے چونک کر دیکھا، پھر دونوں کے چہرے پر متوازن مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ دونوں گل کے پیچھے باہر کی جانے بڑے تھے۔ او باجی جی، باجی سنو، بریکنگ نیوز جی، بریکنگ نیوز۔ گل پھولے سانس کے ساتھ دانت نکالتے ہوئے سب کے سامنے آئے ٹھہری۔ بی جان، بی بی شریک، کمال صاحب، صوفیہ بیگم، سعد اور انم نے ایک ساتھ ہونکوں کی طرح چہرہ اٹھاتے گل کو دیکھا۔ وے گل، اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ بی بی شیرین نے چائے کی لمبی چسکی سر کی آواز کے ساتھ لیتے بیزاری سے گل کو دیکھ کر کہا، وہ جی ہنی مون والی جوڑی آ گئی ہے۔ گل نے چنی کو دانتوں میں دباتے شرما کر کہا، بات سمجھ آتے ہی سب کی نظریں اس کے پیچھے آتے ہنی مون والے جوڑے پر پڑی جو مسکراتے ہوئے انہی کی جانب آ رہے تھے۔ البتہ حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا ہاتھ چھوڑ دیا گیا تھا۔ گل انہیں وہاں آتے دیکھ فوراً اندر بھاگی تھی۔ اب اوپر موجود باجیوں کو بھی تو اطلاع کرنی تھی نا، جو شدت سے اپنے ڈانس گرو کے آنے کی منتظر تھی۔ ہائے ماں صدقے، ماں واری جائے، میرا ہیرا آ گیا۔ بی جان نے چائے پر سامنے سفید میز پر رکھے اور اپنی جگہ سے اٹھتے عمر کے چہرے کو محبت سے چٹا چٹ چوم ڈالا۔ ایمان بھی مسکراتے ہوئے صوفیہ بیگم کے گلے لگی تھی، پھر بی بی شیرین سے بھی ڈھیروں خالص چومیاں چہرے پر لینے کے بعد انم کو ملنے لگی۔ کمال صاحب اور سعد نے بھی شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا۔ اس سارے وقت میں عمر بھی جان کی محبت کے حصار میں ہی کہہ رہا، بھلا آخر تانگ آتے بی بی شری بولی پڑی، اب چھوڑو بھی، ہم سے بھی تمہارے باچے کو مل لینے دو۔ انہوں نے زبردستی بھی جان کے بازو کے حصار سے عمر کو آزاد کروا کے اتنی تحویل میں لیا ہوا تھا۔ یہاں بھی وہی محبت بھرا انداز، وہی جوش تھا۔ دونوں بزرگ خواتین کی برسوں کی جدائی میں جمع محبت کو گلے مل کر اترانے کے بعد عمر اپنی ماں کی جانب بڑھا، جو آنکھوں میں نرمی لیے اسے ایسی محبت پاک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی جیسے صدیوں بعد دیکھا ہو۔ عمر نے مسکراتے ہوئے ان کے ماتھے پر لب رکھے، پھر جیسے ہی انہیں گلے سے لگایا تو ماں کا ضبط ٹوٹ گیا اور ویسے خود میں بیچ کر رونے لگی تھی۔ ماں کیا ہو گیا، رو کیوں رہی ہیں؟ عمر نے بے یقینی سے ان کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ نکلے تھے۔ وہ بھی عمر کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے والہانہ انداز میں چوم لگی۔ ماں کچھ ہوا ہے کیا؟ عمر نے ان کے دونوں ہاتھ تھامتے تشویش سے پوچھے۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا، سب گھر والوں کو ملنے کا انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ نہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بس تمہیں اتنے دنوں بعد دیکھا تو دل بھر آیا۔ بات کرتے صوفیہ بیگم کی آواز پھر سے بھر آئی تھی۔ اب اس سے کیا بتاتی کہ اس کی غیر موجودگی میں جانے کتنے ہی تھریڈ لیٹر عمر کے نام پر کمال صاحب کو موصول ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب اسے دیکھتے ہی حساس ہوئے تھے۔ عمر نے ماں کی بات پر بونس کیڑی، آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ تو ایک سال کے وقفے سے بھی گھر لوٹا کرتا تھا، مگر یہ رد عمل کسی کا نہ ہوتا تھا۔ اس بار تو پھر بھی وہ چند دنوں کے لیے گھر سے دور گیا تھا۔ اچھا بس کریں اب بیگم، کیوں پریشان کر رہی ہیں بچے کو؟ سفر سے تھکا ہوا ہے۔ ماحول کو سنگین ہوتے دیکھ کر کمال صاحب نے کہا اور مضطرب عمر کو ماں کے حصار سے آزاد کرتے اپنے سینے سے لگایا۔ بظاہر تو وہ بھی ٹھیک تھے، مگر ان کے گلے ملنے کا انداز بھی آج سے پہلے بے حد مختلف تھا۔ ان کے حصار کی شدت پہلی بار عمر کو محسوس ہوئی۔ کیسے ہو چیمپئن؟ انہوں نے عمر کی کمر پر تھپکی خوشگوار انداز میں پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں بابا، لیکن آپ لوگ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ عمر نے 2 قدم پیچھے ہوتے متفکر انداز میں سب کے چہروں کو دیکھا تھا۔ ایمان بھی سنجیدگی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ بی جان، انم اور بی بی شیرین کی آنکھوں میں چمکتی نمی اس سے مخفی نہ رہ سکی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے پاس کھڑی انم کے کان میں سرگوشی کی۔ ارے کچھ بھی نہیں، بس ایسے ہی ہم سب کو تم دونوں کی بہت یاد آئی۔ انم نے مسکراتے ہوئے بات ڈالی، میرے بھائی سب کی جائزے بعد میں لے لینا، پہلے مجھ سے تو مل لو، ابھی تک ویٹنگ لسٹ میں کھڑا ہوں۔ سعد نے ماحول بدلنے کی کوشش کرتے پیچھے سے آواز لگا کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو عمر فوراً سے پلٹا۔ سامنے مسکراتے ہوئے باہیں پھیلا کر کھڑے اپنے بھائی کو دیکھ کر عمر کا چہرہ پل میں خوشگوار ہوا تھا۔ وہ پوری قوت سے سعد کو گلے لگا گیا۔ کیسے آنا ہوا فوجی صاحب؟ عمر نے اشارے سے کہا۔ چھٹی مل گئی کیپٹن صاحب تو ہم چلے آئے۔ سعد نے بھی مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ابھی وہ مزید بات چیت کرتے کہ اتنے میں عقب سے شور اٹھا تھا۔ ساری لڑکیاں سیلابی ریلے کی صورت اندر سے برآمد ہوتی دکھائی دی تھی۔ بھابھی جان ہانی دوڑتی ہوئی آئی اور سیدھا ایمان کو گلے جا لگی تھی۔ عمر نے حیرت و بے یقینی سے اسے دیکھا۔ پہلے جب بھی وہ گھر سے دور رہتا سب سے زیادہ کام ہانی کرتی اور کب آئیں گے کی گردان کے رہتے، لیکن اس بار معاملہ الٹا۔ کون بھائی، کہاں کا بھائی؟ یہاں تو بھابھی ہو رہی تھی۔ بہن، بھائی جان بھی بھابھی جان کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ بہن کا خود کو پہلی بار اگنور کرنا برداشت نہ ہوا تو عمر بولے بغیر نہ رہ سکا۔
ایمان کے گلے لگی ہانی نے گردن موڑتے عمر کو مسکرا کر دیکھا اور پھر وہیں سے ہاتھ آگے سلام لینے کے انداز میں بڑھا دیا، گویا پیغام تھا کہ اسی سے کام چلا لے۔ اب پتہ چلا بہن کے ہاتھوں اگنور ہونا کیسا لگتا ہے۔ جب ہم سب کو اگنور کر کے صرف تمہیں سگا بھائی سمجھ کر چاؤ سے ملتی تھی تو ہمیں بھی ایسا ہی لگتا تھا۔ سعد نے موقع کا فائدہ اٹھاتے جلدی پر تیر ڈالا۔ عمر نے اپنی بیگم سے چمٹی ہانی کو دیکھ کر جبڑا بھیجا اور پھر اس کے ہاتھ کو تھام کر اپنی جانب کھینچ ڈالا۔ وہ کٹی پتنگ کی طرح عمر کے سینے سے آ لگی۔ پارٹی بدلنے کی سوچنا بھی بات، پہلے میں پھر کوئی اور۔ عمر نے محبت پاش نظروں سے بہن کی آنکھوں میں دیکھ کر شکوہ اور تنبیہ ایک ساتھ کی تھی۔ بھول جائیں لالا، اب پہلے بھلاج پائی پھر کوئی اور۔ زرمینا نے بیچ میں لقمہ دیتے ساتھ ہی ہانی کو دیکھ کر شرارت سے آنکھ بند کی، جس سے وہ چہرے پر کھلتی شرماہٹ کے باعث اسے صحیح سے گھور بھی نہ پائی۔ مس یو سو مچ چاچو، حفصہ بھی عمر کے سینے سے لگتی شدت سے بولی تھی۔ پھر سب لڑکیاں ایمان سے ملتی اس نے اپنے ساتھ لے کر اوپر کھینچانی پڑی تھیں، جہاں حرین سے ملنا باقی رہ گیا تھا، جسے بی جان نے مومن سے چھپا کر خصوصاً کمرے میں قید کر رکھا تھا۔ دوسری جانب بلال دلہا کا تو ان دنوں کمال ہاؤس میں آنا سختی سے ممنوع تھا۔ تم ریسٹ کر لو تھوڑی دیر، تب تک میں اپنے بچے کے لیے اچھا سا کھانا تیار کرواتی ہوں۔ صوفیہ بیگم نے عمر کے شانے پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے کہا، جس پر وہ مسکرایا۔ نہیں ماں، کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے ضروری کام ہے، بس فریش ہو کر نکل رہا ہوں، رات کو لیٹ واپس آؤں گا۔ عمر نے اطلاع دی اور ماں کو پیار سے اپنے بازو کے حلقے میں لیا تھا اور جو چہرے پر ناگواری سجائے اب اسے دھو رہی تھی۔ پیچھے ہٹو، جس دن تمہارے ضروری کام ختم ہو گئے نا، اس دن ملنا وہاں سے۔ انہوں نے شدید برہمی کا اظہار کرتے عمر کو خود سے دور کیا اور ناراض تیور لیے تیز قدموں کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عمر ہکا بکا منہ کھولے ان کی دور جاتی پوچھ کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ ماں کو کیا ہوا ہے، ایک دم سے جلتے توے پر ہی بیٹھ گئی ہیں؟ عمر نے سوالیہ نظروں سے ایک ماں صاحب کو دیکھا جو اب بھی مسکرا رہے تھے۔ اس کے پوچھنے پر وہ لا علمی سے بڑے مزے کے ساتھ کندھے اچکا گئے۔ البتہ بی جان اور بی بی شری کے چہروں پر چھائے کچھ دیر قبل والی رونے کا مانند پڑ گئی۔ چھوڑو، تم پریشان ہی ہو، جانتے تو وہ ماں کو تمہارے بارے میں کچھ زیادہ ہی سینسٹیو ہو جاتی ہے۔ سعد نے عام سے انداز میں کہتے عمر کے شانے پر بازو پھیلایا اور جلدی سے اسے ساتھ لے کر منظر سے غائب ہونے والی کی تھی۔ بی جان اور بی بی شیرین کے تیور دیکھ کر کوئی بعید نہ تھی کہ وہ عمر کا ابھی کس کر کسی چیز کے ساتھ باندھ دیتی اور اس بیچارے کا ضروری کام دھرے کا دھرا رہ جاتا۔ واپسی کب ہے اب تمہاری؟ عمر نے ساتھ کے ہمراہ چلتے ہوئے پوچھا۔ یہ واپسی شاپسی والے سین کینسل برادر، سامان لیے پرماننٹ شفٹ ہو چکا ہوں، سعد نے تمانیت سے کہا۔ عمر نے چلتے چلتے یکدم رک کر پرکیف حیرانی سے دیکھا، پھر اچانک جوش میں آتے شدت سے سعد کے گلے لگا لیا۔ تھینک گاڈ یار، کم سے کم ہوم ڈیوٹی سے تو جان چھٹے گی میری۔ عمر نے شکر برا سانس بھرا۔ کیا تم گھر کا سارا درد میرے سر پہ پھینک دیو؟ سعد کو خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئیں۔ او نہیں تو کیا، آپ گھر کے بڑے بیٹے کے ہوتے ہوئے ہول چھوٹا بیٹا سنبھالے، اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے، اخلاقتاً ہی غلط ہے۔ عمر نے اخلاقتاً پر زور دیتے بڑی چالاکی سے کہا تو سعد نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے دور کرتے تعصب سے دیکھا، جب شرارتی سے مسکرایا۔ اب سمجھا میں، یہ سوکھ بھرے سانس تو میرے یہاں پوسٹنگ کی خوشی میں نہیں بلکہ اپنی ذمہ داریوں سے جان چھوڑ جانے کی خوشی میں بارے تھے۔ بڑے ہی وہ ہو تم یار، سعد بولا۔ بس یہ اللہ کا کرم ہے۔ میں نے ایک ہاتھ سینے پر رکھ کر ذرا سا جھکتے سعد کی سلوات کو خوشی خوشی قبول کیا۔ سعد کو اس کی مسکراہٹ سے بڑی چڑ ہوئی تھی۔ چل شکل گم کر اب اپنی، اتنا پروٹوکول ہی کافی تھا، سعد نے لٹ مار انداز میں کہتے سینہ چوڑا گیا۔ ہاں تو میں نے کب مانگا تھا پروٹوکول، میں خود بھی جا سکتا ہوں کمرے میں۔ بہرحال یہاں تک ساتھ دینے کے لیے بہت شکریہ بھائی جان۔ عمر لفظ بھائی جان پر زور دیتے مسکرا کر بولا، بھائی جان نہیں ہوں میں تمہارا، سمجھے، صرف 2 سال ہی چھوٹے ہو تم مجھ سے۔ سعد کا لہجہ یکدم سخت ہوا، عمر کا کہتا بے ساتا ہوا ہوا میں بلند ہوا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا سعد کو یہ لفظ زہر لگتا ہے، اس کے بقول وہ اب اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ اس سے کہ وہ بھائی جان کہتا، صرف 2 سال کا تھا، فرق کیا ہے۔ چند گھنٹے آرام کرنے کے بعد جب پھر سفر کا تناؤ کچھ کم ہوا تو عمر نے ڈریس چینج کیا اور گھر سے باہر جانے کے لیے حویلی کے پچھلے دروازے کا رخ کیا۔ اگر سامنے سے جاتا تو حال میں اترتے ہی گھر کی خواتین سے گھیر لیتی اور پھر یقیناً اس کا باہر جانا ناممکنات میں سے ایک تھا۔ اوپری منزل کی راہداری تیز قدموں سے عبور کرتے اس کا رخ لفٹ کی جانب تھا، جو سیدھی لان کے سوئمنگ پول والے صحن میں اترتی تھی۔ نیوی بلو ٹی شرٹ اور ہم رنگ ٹراؤزر پر سر پر سفید کیپ پہنے وہ اس روح میں بھی انتہائی جاذب دکھ رہا۔ شاہانہ چال چلتے ہوئے وہ
एक कमरे के पास से गुजरा तो कदम कमरे से थोड़ा सा आगे जाकर बेहतियात ठहर गए। चेहरे पर यकदम हैरानी दर आई थी। दो उल्टे कदम लेते हुए कमरे के दरवाजे के बराबर आया, गर्दन दाएं जाने मुड़कर हैरानी से अंदर से आती आवाज से उसने देखा, सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते आपू माही किथे ही रह गया। इस किस्म की बेसुरी आवाज पर उमर के अलावा मुस्कुराए, फिर अपनी मुस्कुराहट को होंठों तले दबाते हुए वो अंदर दाखिल हुआ, जहां मोमिन बेड पर चिट लेता हाथ में गुलाब का फूल थामे हवा में लहला लहरा कर एक ही सुर बांध रहा था, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ते आपे माही किथे रह गया। और मैंने जैसे गला खंकार कर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया तो मोमी ने झटके से रूह मोड़ कर पीछे देखा। दोनों हाथ सीने पर बांधे उमर इसके सर पर खड़ा था। भाई, मोमिन हैरान होता फौरन बेड से उतर कर उमर के पास है, कैसे हो मजनू? उमर ने मुस्कुरा कर पूछा तो मोमिन खुश दिली से इसकी सीने लगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? और कब आए पता भी नहीं चला, मोमिन ने हैरानी से पूछा, अभी थोड़ी देर पहले आए। तुम शायद अपने माही को तलाश में बिजी थे, इसलिए हमारी आमद का पता नहीं चला। उमर के कहने पर मोमिन ने हज्जल होते गर्दन के बोझ में सी थी, नहीं भाई, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं जैसे तुम्हें जानता नहीं हूँ। उमर ने मोमिन के चेहरे पर धार आने वाली कि पहली बार की शर्मीली मुस्कान को बहुत गौर से देखा था, फिर साथ झटकते हुए बोला, अच्छा मुझे भी अभी एक ज़रूरी काम से जाना है, वापस आकर बात करते हैं। अगर वो लेट ना हो रहा होता तो यकीनन मोमिन के यूं शर्माने पर मज़ीद सताता, मगर फ़िलहाल इरादा कैंसिल करते वो वहाँ से ज़रूरी काम निपटाने को निकला था। और तकरीबन 6 से 7 घंटे की तवील खुफिया मीटिंग निपटाने के बाद वो जब घर लौटा तो थकावट से बदन चूर होने के साथ दिमाग में सुन्न हो चुका था। कदमों में लड़खड़ाहट वाज़ह थी। अब इसमें इतनी भी हिम्मत बाकी ना थी कि खाना ही खा लेता, जबकि आखिरी लुक़मा जो इसके मुंह में गया था वो जहाज़ के खाना था। गाड़ी को ड्राइवर के हवाले करते जब वो अंदर आए तो हर तरफ शादी की बत्तियों की रौनक थी, अलबत्ता सामने कोई ना था। चलते चलते एक धुंधलाई सी निगाह उमर ने किलाई पर बंदी स्या बेल्ट वाली घड़ी पर डाली। रात के 2 बज रहे थे, इसमें सबका सो जाना यकीनी था। ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों के मुकाबले में लिफ्ट का चुनाव किया गया। लिफ्ट से इसके कमरे तक का फासला तय करने के लिए इससे एक लंबी राहदारी अबूर करनी थी, जिसमें सबके कमरे गुजर जाने के बाद इसका कमरा आता। अलबत्ता अगर सीढ़ियों का फासला तय किया जाता तो कमाल साहब के कमरे के बाद इसका कमरा आता, लेकिन इसके लिए सीढ़ियों से ज़्यादा आसान इस वक्त राहदारी अबूर करना था। बिखरे बालों में उंगलियां फंसा कर इसे माथे से पीछे करते जब वो हानि के कमरे के आगे से गुजरा तो इसे बंद कमरे के अंदर से एक बेहंगम शोर की आवाज़ सुनाई दी। वो ठठक कर रुक गया। चंद कदम दरवाजे के करीब बढ़ाए तो अंदर से आती आवाज़ और भी आवाज़ आई, जो म्यूजिक की थी। बिना दस्तक दिए उमर ने हैंडल घुमा के दरवाज़ा खोल डाला और जो मंजर सामने देखने को मिला, इससे उमर की नींद यूं उड़ी जैसे गधे के सर से सींग। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा था। एक मध्यम सी रोशनी उभर कर कभी नीला रंग, कभी माहौल में घोलती, कभी सूर्ख तो कभी पीला। और कमरे के वस्त में खड़ी इस खानदान की दीवानी लड़कियां नशेइयों की तरह कभी दाएं झुकती तो कभी बाएं। डेक पर लगा नासिया हसन का गाना डिस्को दीवाने ने सबको ही दीवाना बनाया हुआ था। खैर, दीवानी तो वो पहले से थी, सारी इस वक्त तो पागल लग रही थी। मैंने नींद की ज्यादा से धुंधली पड़ती नज़र को आंखें सकेड़ कर साफ किया और इस पागलों के झुरमट में अपने नमूने को तलाशा, जो इसकी तवक्को के मुताबिक सफ़े अव्वल का ना सिर्फ हिस्सा बनी हुई थी बल्कि सबको लीड भी वही कर रही थी। इसकी बिखरी उलझी हालत देखते मैंने जब से जपड़ा भेजा, फिर दरवाजे को पूरी शिद्दत से बजाया, मगर इनमें से एक के भी कान पर जूं तक न रेंगी। लाउड म्यूजिक के सिवा वो आवाज़ सुन ही नहीं पाई थी। लंबी सांस भरते उमर आगे बढ़ा, डेक की तार स्विच बोर्ड से खींच डाली। डेक बजना जैसे ही बंद हुआ, साथ ही साथ लड़कियों के ठुमकों को भी ब्रेक लग गई, यूं जैसे डेक के साथ साथ वो भी सब बिजली पर चल रही थी। फंक्शन कनेक्शन ऑन डांस चालू, कनेक्शन ऑन डांस चालू, कनेक्शन ऑफ तो डांस भी बंद। कौन है भाई और क्या तकलीफ? बिखरे बालों को चेहरे पर से हटाते सबसे पहले ईमान की ही हद दर्जा बेअज़ार आवाज़ गूंजी, मगर जैसे ही नज़र सामने खड़े शख्स पर पड़ी, जुमला तकलीफ लफ्ज़ पर ही दम तोड़ गया। तुम्हारा मियाँ हो और मुझे तकलीफ क्या है? कमरे में आओ, फ़ौरन बताता हूँ तुम्हें। ईमान को सख्त देखकर सख्त लहजे में जवाब देते उमर ने एक वैसे ही सख्त निगाह बाकी सब पर डाली और वहाँ से निकलता चला गया, जबकि पीछे खड़ी सारी रूहों की जान फना हुई थी। हाय बाजी, तुसां ते गए? गुल ने थूक अंदर निकलते डर कर ईमान से कहा, जबकि नजरें सबकी उम्र की छोड़ी गई खाली जगह पर अब भी टिकी हुई थी। राव तुम दुआएं देकर
رخصت کرتے ہیں، آنکھیں ڈرا کر ایمان نے گل کو گھورتے کہا، اب جاؤ بھی۔ حرین نے اسے پیچھے سے ہچکولا لگا کے دروازے کی جانب دھکیلا، جا رہی ہوں، دھکے تو مت دو۔ ایمان نے آنکھیں نکال کر ہلکی سے حرین کو دیکھا، پھر چند لمحے ایک کے بعد ایک لمبے سانس اندر کھینچتے ایک چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی کمرے سے نکل گئی۔ عمر کے لہجے سے اندازہ تو اس سے بھی ہو گیا تھا کہ اس کی اچھی خاصی کلاس لگنے والی ہے۔ اوکے ناظرین، آج کی ایپیسوڈ ہوتی ہے یہاں پہ اینڈ، ہوپ فلی آپ کو ایپیسوڈ پسند آئی گا، ہوپ فلی آپ کو کپل کی واپسی، ویڈنگ کا دھوم دھمکا بھی پسند آیا ہوگا۔ تو اگر پسند آئی ایپیسوڈ لائک کمنٹ اینڈ شیئر اور سبسکرائب تو بنتا ہے برو، اور اس کے بعد ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ اینڈ ووٹ فار ڈیلی ایپیسوڈ اگر آپ چاہتے ہیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا، اللہ حافظ۔